نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا، حسن کے پیچھے حسین لکھنا، حسن کے آگے حسین لکھنا، خدا محمد علی کے نیچے حسن کے آگے حسین لکھنا، کہیں جو لا دین قدرتوں کا اگر ہو غلبہ تو یاد رکھنا، زمین شر سے بچی رہے گی وطن کے آگے حسین لکھنا، زمین شر سے بچی رہے گی وطن کے آگے حسین لکھنا، شبیر شکر یم زہرا نبی کے گھر وچ ہے جن زہرا، مقام تیرے کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا۔ قابل بھائی، جو ہو ظاہر تو اس کو رسول کہتے ہیں، جو ہو ظاہر تو اس کو رسول کہتے ہیں، ارے جو ہو پردے میں تو اس کو بطول کہتے ہیں۔ پرد دنیا دے کچا نالی جناب زینب یم زہرا، نثار تیرے غلام تم پر جناب زینب سلام تم پر، بطول ثانی خطاب تیرا ہے ناز تیرا مقام تم پر، پرد دنیا دے کچا نالی جناب زینب یم زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پترا دکن زہرا، خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے پترا دکن زہرا۔ عزت ماب خطیب پاکستان وقف رموز عرفان مقرر شیر لسان نعت خانہ و شیر لسان حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی طاہر صاحب، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے نورانی وجدان حکمرانی خطاب تو ہم سب دلان منور معطر فرمان استقبال کے جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک اعلان کی سماعت کیجئے کہ محفل کے اختتام پر ایک عمرہ کا ٹکٹ بھی ہے، انشاءاللہ جو خوش نصیب ہوگا اس کو مل جائے گا۔ دینے والے ڈاکٹر حاجی ذوالفقار علی ساجد ترہانہ، والد حاجی دولت علی ترہانہ صاحب، ماشاءاللہ جس میں 10-11 پرچیاں ہیں، ایک فوٹو کاپی اٹھائیں گے، اگر وہ خالی نکلے تو خالی، اگر پہلی پرچی پر بھی 11واں نمبر آ گیا اس پر لکھا ہوگا عمرہ کا ٹکٹ، اگر پہلی پرچی پر بھی کسی کا نکل آیا وہ خوش نصیب کو اسی ٹائم ملے گا، اگر 10 نمبر لکھا ہوگا تو اس پر انتظار ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ بڑی مہربانی تشریف رکھیے، علامہ صاحب کا خطاب بھی سماعت کیجیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک عدد عمرے کا ٹکٹ بھی ہے جو قرآن اندازی میں دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا، فالق الحب والنوا، خالق الارض والسماء، ماعز الذنوب والخطا، سر اللہ المکنون در اللہ المکزون، عالم ما کانا وما یکون، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، لا ضد له ولا ند له ولا حد له ولا جواب له ولا ولد جلد جسد صحب علیک له، ولا جسیم نظیم نظیم لا ولا منازم له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مساوی له، ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق
تعالی ولا مثيل مثل مثال ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسماءه وسماء وحده مبرأ ومبرأ ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به بذاته وصفاته وذاته وآياته ونعمه وكلامه متفردا متفكرا متنفرا متنصرا عليه لعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا وجميلنا وجملنا وشفيقنا وشفقنا وكريمنا وكرمنا ورفيقنا ورفقنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وملجانا وماوانا ومولانا محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه محمد صلى الله اقبال محمد صلى الله نوال محمد صلى الله عليه محمد صلى الله جمال محمد صلى الله جلال محمد صلى الله نقل فضل وسلسل محمد صلى الله بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلى الله زور سر محمد صلى الله علیہ لوضت جدار قبر محمد صلى الله محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله العلي العظيم السميع العليم الحفيظ بوجه الكريم من الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم اللعنة والوبال بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اتنا جمع غفیر ہے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اس عقیدے سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم بیٹھے تو یہاں دربار بابا عنایت ولایت کے زیر سایہ ہیں، اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج رہے ہیں. میرے کریم آقا گنبد خضرا میں اپنی نظروں سے ہر امتی کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور حضور اپنے کانوں سے ہر امتی کے درود و سلام کی آواز بھی سن رہے ہیں. توبۃ و صلاۃ علی النبی المختار کے داد کی روایت ہے، ایک فرشتہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے اس فرشتے سے فرمایا بتا اللہ نے تمہیں کتنی طاقت سے نوازا ہے. وہ فرشتہ کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کی ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آسمان کے سارے تارے گن سکتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتا کوئی ایسی شے جو تو گن نہیں سکتا. وہ فرشتہ عرض کرتے آقا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ریت کے ذرے تو گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے تو گن سکتا ہوں، آسمان کے تارے تو گن سکتا ہوں، لیکن آپ کا کوئی امتی ایک مرتبہ آپ کی ذات پہ درود و سلام دیتا ہے، اللہ جو ثواب دیتا ہے میں وہ ثواب نہیں گن سکتا. تو ایک دفعہ سارے حضرات ذرا مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز وارثان منبر و محراب، علماء کرام، نعت خوانان شری زبان، گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کا یہ عظیم شان پروگرام، یہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انجمن فدایان رسول بابا عنایت ولایت مرحوم مغفور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے اس مزار کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے. جتنے بھی لوگ، میں بلا تمہید چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، آپ میری گفتگو توجہ سے مجھے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن حضرات گرامی قدر میں اتنا دور دراز سے سفر کر کے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو حضرات گرامی قدر آپ نے ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے. اور میں عرض کروں آپ جتنے بھی لوگ حضور کے ذکر کی محفل میں آئے ہو سارے بڑے خوش نصیب ہو جنہیں اللہ نے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، میرے لجپال نبی نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرمایا جو ذکر کی محفل ہوتی ہے اس محفل میں کوئی بدبخت نہیں آتا. یا رسول اللہ اگر کوئی بدبخت آ جائے، فرمایا میری محفل میں کوئی بدبخت آتا نہیں، اگر بدبخت آ جائے تو بدبخت رہ نہیں سکتا.
میرے آقا کی محفل میں کتنے بے کمال آتے ہیں با کمال بن جاتے ہیں، کتنے بے مراد آتے ہیں با مراد بن جاتے ہیں، کتنے ہرما نصیب آتے ہیں ہمایوں نصیب بن جاتے ہیں۔ میرے آقا کی محفل میں ابو بکر آتے ہیں صدیق اکبر بن جاتے ہیں، عمر آتے ہیں فاروق اعظم بن جاتے ہیں، عثمان آتے ہیں ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی آتے ہیں حیدر کرار بن جاتے ہیں، بلال حبشی غلام آتے ہیں دنیا کے امام بن جاتے ہیں۔ میرے آقا کی محفل میں کتنے کانٹے آتے ہیں وہ پھول بن جاتے ہیں، کتنے شقی آتے ہیں وہ سعید بن جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میرے آقا کی محفل میں کتنے جہنمی آتے ہیں وہ جنتی بن جاتے ہیں۔ قابل تھا نار کے میں جنت ہوئی نصیب، تیرے در کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی۔ اور اب جتنے بھی آئے ہو کسی کا کوئی ذاتی کمال نہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم نہیں تھے ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، ہم نہیں ہوں گے ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ یہ وہ ذکر حق ہے جس کا ذمہ لیا ہے خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، نبی کی محفل سجی رہے گی، مصطفیٰ کی محفل سجتی تھی سج رہی ہے اور سجتی رہے گی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا، آج اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور دوستو اتنے عظیم لوگوں کا مجمع حضور کے غلاموں کا مجمع ہے، اور بعض لوگ آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بھائی جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں یہ جملہ نہیں بولتا، اس لیے اتنی سردی کے اتنے ٹھنڈے موسم میں بسترے چھوڑ کر ٹیلی ویژن چھوڑ کر نیند چھوڑ کر جو اس محفل میں آئے ہیں، سینے میں حضور کا پیار ہے تو نبی کی باتیں سننے کے لیے آیا ہے نا، اس لیے سارے محبت والے بیٹھے ہو۔ آؤ میں ایک عقیدہ عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، آقا کے غلاموں یاد رکھنا، حضور کی باتیں اچھی لگیں گی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا جس کو اچھی لگے، میں صرف ایک بات آپ کو سناؤں، ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم اپنے آقا کو جہاں سے بھی پکاریں یا نبی کا ذکر سن کے خوش ہو کے اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم آقا گنبد خضرا میں اپنی نظروں سے ہر امتی کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور حضور ہر امتی کی سبحان اللہ بھی سنتے ہیں۔ ایک میں حضور کے دیکھنے کی دلیل دوں گا اور ایک آقا کے سننے کی دلیل دوں گا، ذرا توجہ فرمانا۔ حضرت گرامی کے اندر بخاری شریف کی حدیث ہے، آباد اللہ رسول صاحب توجہ فرمانا، بخاری کی حدیث ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز ختم ہوئی تو پچھلی صف میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب نماز ہو رہی تھی تو نماز میں آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیوں اٹھایا؟ اب شریعت کا مسئلہ ہے نماز پڑھو تو نظر زمین پہ ہونی چاہیے سجدے والی جگہ پہ، پانچویں صف میں مقتدی کھڑا ہو اسے کیسے پتا چل گیا امام نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے؟ کلندر لوری علامہ اقبال کہتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں نظر زمین پہ ہوتی ہے، صحابہ نماز پڑھتے نظر کملی والے کے چہرے پہ ہوا کرتی ہے۔ اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں اپنا ہاتھ اوپر کیوں اٹھایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے جنت میں ایک انگوروں کا خوشہ نظر آیا، میں نے چاہ توڑ کے تمہیں دے دوں، اگر میں تمہیں دے دیتا رہتی دنیا تک تم کھاتے رہتے، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، بڑا لطیف نکتہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ حضور زمین پہ کھڑے ہیں، نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا، میرے نبی کا ہاتھ جنت میں انگوروں کے خوشے تک پہنچ گیا۔ آپ میں سے کوئی بندہ زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے تو زیادہ سے زیادہ ہمارا ہاتھ 9 فٹ کی بلندی تک چلا جائے گا، لیکن زمین پہ کھڑے ہو کے نظر اوپر ڈالو ہماری نظر پہلے آسمان تک جاتی ہے۔ زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے، میں نے اس کو کلومیٹر میں کنورٹ کیا، یہ 54 لاکھ کلومیٹر سے زائد بنتا ہے۔ یہاں مجھے جملہ بول لینے دو، ہمارا ہاتھ 9 فٹ تک جاتا ہے، نظر ہماری 54 لاکھ کلومیٹر تک چلی جاتی ہے۔ آقا زمین پہ کھڑے ہو ہاتھ اٹھائیں، نبی کا ہاتھ جنت میں پہنچ جائے تو جس نبی کے ہاتھ کی بلندی کا یہ عالم ہے اس نبی کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے آقا اپنی نظروں سے ہر امتی کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ سننا، نبی دیکھ ہی نہیں رہے، نبی آپ کے نعرے بھی سن رہے ہیں، رسول اللہ آپ کی سبحان اللہ بھی سن رہے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے کہہ سکتا ہے
کہ بھائی آقا کو پکارنا ہونا تو مدینے چلے جاؤ, یہاں سے نبی دور ہے, مدینہ دور ہے, وہاں جا کے کہہ سکتے ہو الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہاں نہیں کہہ سکتے, یہاں سے نبی دور مدینہ دور. اگر کوئی بندہ یہ کہنا یہاں سے نبی دور مدینہ دور, ایک تجربہ کرو, جب سورج چمک رہا ہونا تو سورج کی چمکتی دھوپ میں ایک پتھر رکھ دو, ایک آئینہ رکھ دو, پتھر سے سوال کرو سورج کدھر ہے, آپ کو پتھر میں سورج نظر نہیں آئے گا, وہ زبان حال سے کہے گا بڑا دور ہے, بڑا دور ہے, بڑا دور ہے. اب آئینے سے سوال کرو سورج کدھر ہے, آئینے کے اندر آپ کو سورج نظر آئے گا, وہ کہے گا دور نہیں میرے اندر ہے. بلا تشبیہ, بلا تشبیہ, جن کے دل پتھر ہے وہ کہتے ہیں نبی دور ہے, نبی دور ہے, اور جن کے دل محبت رسول سے آئینہ بن چکے ہیں وہ کہتے ہیں نبی دور نہیں, نبی ہمارے دل میں ہے. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم, میرا نبی تو مومنوں کی جان سے قریب ہے. توجہ نا, وہ ڈاکٹر ذاکر نائی کہتے ہیں اللہ سے, کہتے ہیں اللہ آ جا, اللہ آ جا. ارے ظالم, اللہ وہ نہیں ہوتا جو آ جائے جو چلا جائے, اللہ آنے سے پاک ہے, وہ جاننے سے پاک ہے. ذرا توجہ کرنا, ہمارا اللہ وہ ہے جو شارع سے قریب ہے, ہمارا رسول وہ ہے جو جان سے قریب ہے. نہ خدا دور ہے نہ مصطفیٰ دور ہے. اب یہاں ایک جملہ اور بولو, محبت والے بیٹھے ہو آپ حضرات, آپ کے سامنے میرا پہلا آمنا سامنا ہے, لیکن ایک بات میں اور آپ کو عرض کروں, یہ تو ہے نا دنیا کا معاملہ. پوری زمین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 24,000 میل ہے, درمیان میں تقریباً رسول اللہ کا مدینہ ہے. اور ایک جملہ بولوں, یہاں پر محبت والے بھائی بیٹھے ہیں حضرات, اور میں اس بات پہ میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ آپ وہ لوگ نہیں جو صرف آل کا نام لیں اور نبی کے صحابہ کا بات نہ کریں, یا صحابہ کا تذکرہ کریں, نبی کی آل کی بات نہ کریں. ایک گروہ نے دامنے صحابہ پکڑ کے دامنے والے بیت چھوڑا, ایک گروہ نے دامنے والے بیت پکڑ کے دامنے صحابہ چھوڑا. وہ سوریا مبارک ہو, اللہ نے تمہیں دامنے صحابہ بھی عطا کیا ہے, محبت والے بیت بھی عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اب ذرا توجہ فرمائیں, علماء میں 3 گروہ ہیں. میں مدینہ کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. علماء میں 3 گروہ ہیں. ایک گروہ کہتا ہے نبی کا مکہ افضل, ایک گروہ کہتا ہے مدینہ افضل, اور ایک گروہ کہتا ہے جنت افضل. میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں مکہ افضل وہ بھی سچے, جو کہتے ہیں مدینہ افضل وہ بھی سچے, جو کہتے ہیں جنت افضل وہ بھی سچے. علامہ طارق چشتی صاحب اعتراض کریں گے, یہ کمپیریزن ڈگری ہے, اس میں تفضیل ہے, یا مکے کو افضل کہو یا مدینے کو افضل کہو یا جنت کو افضل کہو. میں تطبیق میں جملہ بولوں گا, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. مکہ بھی افضل, مدینہ بھی افضل, جنت بھی افضل. فرق یہ ہے مکہ افضل تھا, مدینہ افضل ہے, اور جنت افضل ہوگی. توجہ ہے نا, جو سمجھے ہیں وہ بولیں ذرا سبحان اللہ. مکہ افضل تھا, مدینہ افضل ہے, جنت افضل ہوگی. کیا مطلب؟ جب میرے آقا مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو مکہ ساری کائنات سے اعلیٰ تھا. آج میرا رسول مدینے میں ہے, آج مدینہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے. کل میرا نبی جنت میں جائے گا تو جنت ساری کائنات سے اعلیٰ ہو جائے گی. اب توجہ نا, اب ذرا توجہ کیجئے. پوری زمین کی لمبائی ہے 24,000 میل. اب درمیان میں تقریباً حضور کا مدینہ, ادھر بھی فاصلہ 12,000 میل, ادھر بھی فاصلہ 12,000 میل. اب ذرا توجہ فرماؤ, میرے آقا تو وہ ہیں, حضور کے چچا حضرت عباس کہتے ہیں آقا جب آپ انگوڑے میں ہوتے تھے نا, میں کیا دیکھتا تھا, جدھر جدھر انگلی آپ کی جاتی تھی نا ادھر چاند جاتا تھا. ادھر انگلی جاتی چاند ادھر جاتا, انگلی جدھر جاتی چاند ادھر جاتا, ادھر انگلی جاتی چاند ادھر جاتا, ادھر جاتی چاند ادھر جاتا. آقا جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی ادھر چاند جاتا تھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا وہ چاند میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا. حضرت عباس کہتے ہیں آقا پنگوڑے والے بچے کو کیا پتا کون میرے ساتھ کھیل رہا ہے. آقا فرماتے چچا آپ پنگوڑے کی بات کرتے ہیں, میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا, لوح محفوظ میں قلم چلتی تھی, میں محمد ماں کے پیٹ میں قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتا تھا. اب یہاں ایک حدیث میں فرمایا چچا جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تھا میں اس کے چاند کے سجدے میں گرنے کی آواز کو سنتا تھا. اب اور ذرا سنو, نبی ماں کے پیٹ میں ہے, لوح محفوظ پہ قلم چلے, نبی کو ماں کے پیٹ میں قلم کے چلنے کی آواز آ جائے. اب قلم میں نے یہاں پہ چلایا ہے, مائی کے سامنے چلایا, پورے مجمع میں کسی بندے کو آواز نہیں آئی. 1 انچ کے فاصلے پہ کوئی بندہ بیٹھ جائے نا اس کو قلم کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. حضرات ذرا توجہ فرمانا, آج 1 انچ کے فاصلے پہ قلم چلے ہمیں آواز نہیں آتی. ارے رسول اللہ کا کیا کہنا, نبی ماں کے پیٹ میں ہے, لوح محفوظ پہ قلم چلے, نبی کو ماں کے پیٹ میں آواز آ جائے. اب جہاں مجھے جملہ بولو
आजम बाबा नाथ के दरबार में बैठने वाले हर उम्मती की सुभान अल्लाह की भी सुन सकते। मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत से पूछा गया, हुजूर एक मजमा लगाओ पहचानना हो मोमिन कौन बैठा मुनाफिक कौन बैठा है। आपने फरमाया बड़ा आसान तरीका है, उस महफिल में आका के हुस्न जमाल का तज़किरा छेड़ दो, नबी के जूदे नवाल का तज़किरा छेड़ दो, हुजूर के मोजज़ात और कमालात का तज़किरा छेड़ दो। मुनाफिक होगा पिछानी पे बल पड़ जाएगा, मोमिन होगा खुश भी हो जाएगा, जुबान से सुभान अल्लाह भी क्या देगा। अब दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू में कहा आप में से कोई भी गैर मोहब्बत वाला नहीं, सारे मोहब्बत वाले बैठे हो। हुजूर का मोहब्बत है आपके सीनों में इसलिए आए हो। तो मैंने आप लोगों के सामने एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत की, लेकिन उसका पहला माना मैं मशहूर नहीं सुनाऊंगा, दूसरा माना अर्ज करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब इसका एक माना अमूमन बयान होता है कि महबूब जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र। ओ आज वो नहीं, मैं दूसरा माना सुनाऊं। काजी अय्याज रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं वरफाना लका जिक्र का पहला माना है वरफाना लका जिक्रक ए बिन नबुव्वा, कि महबूब हमने नबुव्वत के जरिए तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। मैं सोचने लग गया नबुव्वत के जरिए नबुव्वत अल्लाह ने हजरत आदम को अता की, वरफाना लका जिक्रक नहीं कहा। हजरत मूसा को अता की, वरफाना लका जिक्रक नहीं कहा। हजरत इब्राहिम को अता की, वरफाना अल्लाह का जिक्र नहीं कहा। हजरत मूसा को अता की, वरफाना अल्लाह का जिक्र नहीं कहा। हजरत ईसा को अता की, वरफाना अल्लाह का जिक्र नहीं कहा। कमो बेश 1,24,000 अंबिया को अल्लाह ने नबूवत का ताज अता किया, वरफाना अल्लाह का जिक्र नहीं कहा। जब मेरे आका को नबूवत अता की तो कहा वरफाना अल्लाह का जिक्र कहा। उन्हें सिर्फ नबी बनाया, हमारे नबी को नबियों का ताजदार बनाया है। उसने यूसुफ दमे ईसा यद पैदादारी आंचे खूबा अहमद आरम तू तनहदारी। अल्लाह ने नबूवत की इब्तिदा भी मेरे नबी से की, इंतहा भी मेरे नबी पे फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उनकी पेशानी में मेरे नबी का नूर रखा। तो जो है ना, अब एक जुमला मैं आपकी नजर करना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमिना तक जितनी नस्लों में हुजूर का नूर आया, उनमें कोई भी काफिर नहीं, सारे मोमिन हैं। एक दफा आप मेरे साथ ऐलान करेंगे, ये जमीन कयामत के दिन आपके अकीदे की गवाह बनेगी। मेरे नबी के अबावजदाद पाक, मेरे नबी के अबावजदाद, जितना बड़ा मजमा कोई बंदा रह न जाए, सारे बोले मेरे नबी के अबावजदाद। अब आओ सुनो ये कौन कौन है। आदम अलैहिस्सलाम से ये नूर चला। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनुश, आनुश के बेटे कीनान, कीनान के बेटे मलहील, मलहील के बेटे यारू, यारू के बेटे खनोक, खनोक के बेटे मतुशाय, मतुशाय के बेटे लामिक, लामिक के बेटे लू, लू के बेटे साम, साम के बेटे अरशद, अरशद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे रहू, रहू के बेटे सुरूज, सुरूज के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारे, तारे के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे किदार, किदार के बेटे इराम, इराम के बेटे ऊस, ऊस के बेटे रुम, रुम के बेटे सुन्नी, सुन्नी के बेटे ज़ारे, ज़ारे के बेटे नास, नास के बेटे मुक्सिर, मुक्सिर के बेटे हाम, हाम के बेटे इकनार, इकनार के बेटे ईसर, ईसर के बेटे ईशान, ईशान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे रूबा, रूबा के बेटे यलहन, यलहन के बेटे यकरन, यकरन के यज़बा, यज़बा के बेटे संबर, संबर के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे जुलाम, जुलाम के बेटे त्यान, त्यान के बेटे उबैद, उबैद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे आफी, आफी के बेटे माकी, माकी के बेटे नाश, नाश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे यदलाफ, यदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशद, नाशद के बेटे उवाम, उवाम के बेटे उबई, उबई के बेटे कुवाल, कुवाल के बेटे साल बा साल के बेटे ऊस, ऊस के बेटे सलामान, सलामान के बेटे हमीसा, हमीसा के बेटे उद्दू के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदर का, मुदर का बेटे ज़ैमा, ज़ैमा के बेटे कदामा, कदामा के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब दोस्तों मैं सारे नबियों का जिक्र नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ 2 नबियों का जिक्र करके कमली वाले की शान उसमें अफजलियत अर्ज करूंगा। मेरे नबी के बाद कायनात में सबसे बड़ा मकाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मकाम है और उनके बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मकाम है। उन 2 नबियों की शान और उसमें कमली वाले की अफजलियत बड़ा तवज्जो फरमाइएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? खलील। आपका लक़ब क्या है? अगर आप थक गए तो मैं बात यहीं पे खत्म कर देता हूं, अगर थके नहीं तो बुलंद आवाज से बोले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है?
خلیل. اور میرے نبی کا لقب کیا ہے؟ حبیب. خلیل کا معنی ہوتا ہے یار, حبیب کا معنی بھی ہوتا ہے یار, خلیل کا معنی بھی دوست, حبیب کا معنی بھی دوست, خلیل کا معنی بھی فرینڈ, حبیب کا معنی بھی فرینڈ, خلیل کا معنی بھی صدیق, حبیب کا معنی بھی صدیق. اب سوال یہ پیدا ہوا, خلیل کا معنی بھی یار, حبیب کا معنی بھی یار, تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں الخلیل یکون فعلہ برضا اللہ والحبیب یکون فعل اللہ برضاہ. خلیل وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اور حبیب وہ ہوتا ہے اللہ کا ہر کام جس کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اب ذرا دلیل دوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا گیا نا, ڈالا جانے لگا تو بارش کا فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے حکم دو اتنی بارش نازل کروں کہ آگ بجھ جائے. آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا, اتنے میں ہوا کا فرشتہ آ گیا. اس نے آ کر کہ اللہ کے نبی مجھے حکم دو اتنی ہوا چلاؤں یہی آگ نمرودیوں کو جلا کر راہ کر دے. آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. اب دونوں فرشتوں سے بات نہیں کی. اتنے میں بلبل سدرا حضرت جبریل امین بارگاہ حضرت خلیل میں حاضر ہوئے. اور آقا کے غلاموں آپ کو ایک بات بتاؤں نالج کی, جبریل امین علیہ السلام ہر نبی کی بارگاہ میں آتے تھے. کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری زندگی 2 مرتبہ ہے, کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ, کسی کے پاس 10 مرتبہ, کسی کے پاس 100 مرتبہ, کسی کے پاس 142 مرتبہ. 142 سے زائد جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے. یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے. جبریل 24,000 مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اب جبریل حاضر ہوئے بارگاہ حضرت خلیل میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی نہ بارش کے فرشتے سے کہا نہ ہوا کے فرشتے سے کہا, اپنے اللہ سے کہیں اللہ آپ کو بچا لے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا یہ نمرودی مجھے آگ میں جلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نہ چاہے تو ان کی کیا مجال ہے؟ آپ نے فرمایا سنو, اگر میرا اللہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو ابراہیم چلنے پہ راضی ہے, اگر رب بچانے پہ راضی ہے تو ابراہیم بچنے پہ راضی ہے. اب یہ ہے مقام خلیل. اب ذرا آؤ میرے نبی کا مقام سنو. اب مقام حبیبی ذرا سنو. میرے آقا مکے میں ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کا چہرہ بیت المقدس کی جانب. حضور مدینے چلے گئے, نماز پڑھتے ہیں تو حضور کا چہرہ بیت المقدس کی جانب. اب یہودیوں نے کہا نبی شریعت اپنی لایا اور قبلہ ہمارے والا. اب میرے نبی کے کانوں میں بات پڑی. اب آؤ ذرا میری طرف توجہ فرماؤ. میرے نبی کے کانوں میں بات پڑی. میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھایا تو اللہ کہتا ہے قرآن سنی, اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء, اے معبود تو اپنا چہرہ اب دوستو میں سارے نبیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, میں صرف 2 نبیوں کا ذکر کر کے کملی والے کی شان اس میں افضلیت عرض کروں گا. میرے نبی کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقام ہے, اور ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا مقام ہے. ان 2 نبیوں کی شان اور اس میں کملی والے کی افضلیت ذرا توجہ فرمائیے گا. ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل. آپ کا لقب کیا ہے؟ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بات یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں, اگر تھکے نہیں تو بلند آواز سے لیں. ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل. اور میرے نبی کا لقب کیا ہے؟ حبیب. خلیل کا معنی ہوتا ہے یار, حبیب کا معنی بھی ہوتا ہے یار, خلیل کا معنی بھی دوست, حبیب کا معنی بھی دوست, خلیل کا معنی بھی فرینڈ, حبیب کا معنی بھی فرینڈ, خلیل کا معنی بھی صدیق, حبیب کا معنی بھی صدیق. اب سوال یہ پیدا ہوا خلیل کا معنی بھی یار, حبیب کا معنی بھی یار, تو دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ ملا علی قاری مرکات شرح مشکات میں اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں الخلیل یکون فعلہ برضا اللہ والحبیب یکون فعل اللہ برضاہ. خلیل وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اور حبیب وہ ہوتا ہے اللہ کا ہر کام جس کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اب ذرا دلیل دوں. ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا گیا نا, ڈالا جانے لگا تو بارش کا فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے حکم دو اتنی بارش نازل کروں کہ آگ بجھ جائے. آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا. اتنے میں ہوا کا فرشتہ آ گیا. اس نے آگر کہ اللہ کے نبی مجھے حکم دو اتنی ہوا چلاؤں یہی آگ نمرودیوں کو جلا کر راہ کر دے. آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا.
اب دونوں فرشتوں سے بات نہیں کی، اتنے میں بلبل سدرا حضرت جبریل امین بارگاہ حضرت خلیل میں حاضر ہوئے، اور آقا کے غلاموں آپ کو ایک بات بتاؤں نالج کی، جبریل امین علیہ السلام ہر نبی کی بارگاہ میں آتے تھے، کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری زندگی 2 مرتبہ ہے، کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 100 مرتبہ، کسی کے پاس 142 مرتبہ، 142 سے زائد جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں نہیں آئے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے، جبریل 24,000 مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب جبریل حاضر ہوئے بارگاہ حضرت خلیل میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، نہ بارش کے فرشتے سے کہا نہ ہوا کے فرشتے سے کہا، اپنے اللہ سے کہیں اللہ آپ کو بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا یہ نمرودی مجھے آگ میں جلا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نہ چاہے تو ان کی کیا مجال ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر میرا اللہ مجھے جلانے پہ راضی ہے تو ابراہیم چلنے پہ راضی ہے، اگر رب بچانے پہ راضی ہے تو ابراہیم بچنے پہ راضی ہے۔ اب یہ ہے مقام خلیل۔ اب ذرا میرے نبی کا مقام سنو، اب مقام حبیبی ذرا سنو۔ میرے آقا مکے میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کا چہرہ بیت المقدس کی جانب، حضور مدینے چلے گئے نماز پڑھتے ہیں تو حضور کا چہرہ بیت المقدس کی جانب۔ اب یہودیوں نے کہا نبی شریعت اپنی لایا اور قبلہ ہمارے والا۔ اب میرے نبی کے کانوں میں بات پڑی، اب آؤ ذرا میری طرف توجہ فرماؤ، میرے نبی کے کانوں میں بات پڑی، میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھایا تو اللہ کہتا ہے، قرآن سنی اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے معبود تو اپنا چہرہ تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب تو اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ اور مجھے جملہ بولنے دو، ساری کائنات خدا کی طرف دیکھے، خدا میرے مصطفیٰ کی طرف دیکھے۔ اب ذرا قرآن انہیں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَّا، اے محبوب تو ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے رہتا ہے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا ہم لوگ اللہ کی نظر کے سامنے نہیں ہیں؟ کیا غلام رسول صاحب اللہ کی نظر کے سامنے نہیں ہیں؟ علامہ دار صاحب اللہ کی نظر کے سامنے نہیں؟ آپ لوگ میں نہیں اللہ کی نظر کے سامنے، ہم سامنے اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ ہمیں نہیں کہتا، اللہ محبوب کو کہتا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ بڑا عام نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، میرے گھر کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آپ لوگوں کے گھروں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ نے میرے گھر کو اپنا گھر نہیں کہا، آپ لوگوں کے گھروں کو اللہ نے اپنا گھر نہیں کہا، ایک گھر کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ وہ کعبہ شریف ہے جسے اللہ بیت اللہ کہتا ہے۔ ارے گھر سارے اللہ کے ہیں لیکن اس گھر کو اپنا کہتا ہے اس لیے کہ جیسی رحمتیں وہ کعبے پہ کرتا ہے ایسی رحمت کسی اور گھر پہ نہیں کرتا۔ فرمایا دیکھتا سب کو ہے، باقیوں کو اور نظر سے دیکھتا ہے، مصطفیٰ کو خاص نظر سے دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَّا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، علامہ علوسی بغدادی والے کل میجاتن عوام اولیاء کے تحت ایک حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب مقربین فرشتوں کا قبلہ عرش ہے، روحانیین کا قبلہ کرسی ہے، کروبین کا قبلہ بیت المعمور ہے، نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، محبوب تیرے جسم کا قبلہ کعبہ، تیری روح کا قبلہ میری ذات ہے، اور محمد مصطفیٰ میرا قبلہ تیری ذات ہے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، جو قبلہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا صرف کہ جدھر بندہ نماز منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نماز پڑھنے سے اب تھک تو نہیں گئے سارے لوگ، بجلی چلی گئی آ گئی، ایک دفعہ بولیں تو صحیح طرح، اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے، رب نماز پڑھتا نہیں۔ بندہ ساجد ہے، اللہ مسجود ہے، بندہ عابد ہے، اللہ معبود ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا محبوب تیرا قبلہ میری ذات، میرا قبلہ تیری ذات۔ کیا مطلب ہے؟ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ تیری توجہ کا مرکز میری ذات ہے اور میری توجہ کا مرکز محمد تیری ذات ہے۔ اب آؤ ذرا اس کی ایک دلیل دوں۔ میرے آقا کا دربار لگا ہے، حضور اپنے حجرہ انور میں بیٹھے ہیں، وہ حجرہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، سلامی دیتے ہیں، یہی آپ نے سنا ہے نا، شام تک وہ سلام عرض کرتے رہتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، شام کو رات ساری رات سلام بھیجتے ہیں، صبح وہ چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ جو ایک دفعہ آتا ہے قیامت تک باری نہیں آتی۔ آقا کے مطلب کتنے خوش نصیب ہو، فرشتہ ایک دفعہ در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، واپس نہیں دوبارہ آ سکتا۔ یہ رسول اللہ کی امتی ہو، نبی کے در پہ جاتے ہو، واپس آتے ہو، کمری والا پھر بلا لیتا ہے۔ اب
اب یہ روایت جو بیان ہوتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اپنے پروں سے حضور کی قبر کو چومتے ہیں، یہ پوری روایت نہیں، پوری روایت ہے فرشتے آتے ہیں، صرف یہ نہیں درود دیتے ہیں، 70,000 فرشتے آتے ہیں اپنے پروں سے رسول اللہ کی قبر کا بوسہ لیتے ہیں، پھر نبی پہ درود دیتے رہتے ہیں۔ آج ہم کسی اللہ کے ولی کے مزار پہ بوسہ دیں، شرک کا فتویٰ لگ گیا۔ نبی کے مدینے گئے، آج تو ظالموں نے سنہری جالیوں کے آگے دیوار کھڑی کر دی، دیوار کو چومے تو شرک کا فتویٰ، چھڑتے مارتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ چومنا اور ہے، یہ سجدہ اور ہے، چومنا اور سجدہ یہ آپ کو عام عقیدہ میں صرف ایک بات سے سمجھا کے چلا جاؤں۔ میرے آقا جب مکہ المکرمہ سے مدینے گئے، مدینے سے واپس حضور مکہ آئے، کتنے بت پڑے تھے کعبے میں؟ 360 بت پڑے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، ذرا توجہ کرنا، کسی بت کو توڑا، اشارہ کیا، بت ٹوٹ گیا، کسی کو چھڑی ماری، ٹوٹ گیا، کسی کے پاس سے گزرے، بت ٹوٹ گیا، 2 بت بچ گئے۔ فرمایا علی کدھر ہے؟ فرمایا علی کدھر ہے؟ علی آئے، نبی نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ چڑھو، ان بتوں کو توڑ ڈالو۔ اب علی نبی کے کندھوں پہ، یہاں آج آپ کے جملہ بولو، میرے نبی نے فرمایا علی بتا تیرا ہاتھ کہاں پہنچا؟ علی رسول اللہ کے کندھوں پہ، نبی نے فرمایا علی تیرا ہاتھ کہاں پہنچا؟ میں آج آپ کو اس کا ترجمہ سنو۔ علی کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ جب حیدر پیدا ہوئے رسول اللہ نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا؟ ماں نے کہا میں نے نام حیدر رکھا ہے، رسول اللہ نے کہا حیدر نہیں، اس کا نام علی ہے۔ تو آج جب نبی نے علی کو کندھوں پہ چڑھایا تو گویا رسول اللہ نے کہا علی بتا آج کتنا علی ہوا ہے۔ اب ذرا علی کی زبان سے سنو، علی کہتے آقا آپ نے اتنا بلند کر دیا، آسمان ہاتھ اٹھاؤں نا آسمان کو لگ جائے۔ علی نے بت توڑے، نیچے اترے۔ اگلا جملہ سنو، اب جس نے سبحان اللہ نے کہا انشاءاللہ وہ بھی بولے گا۔ علی کہتے آقا اتنی بلندی سے نیچے اترا، نہ بازو ٹوٹا نہ ٹانگ ٹوٹی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے علی تیری ٹانگ کیسے ٹوٹی؟ تجھے چڑھایا محمد مصطفیٰ نے، تجھے اتارا جبریل امین نے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، میں جو جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، علی المرتضیٰ نے 2 بت توڑے، باقی سارے بت میرے نبی نے توڑے۔ اب 360 بت ٹوٹ گئے۔ یہ کس سے بنے تھے؟ یہ پتھروں سے بنے تھے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میرے کریم نبی نے صحابہ سے کہا اٹھاؤ یہ پتھر اور میرے کعبے سے نکال دو۔ 360 بت، توجہ ذرا فرمائیے گا، وہ ٹوٹے۔ میرے نبی کے صحابہ نے ان پتھروں کو کعبے سے نکال دیا۔ جب 360 پتھر نکالے، نبی نے کہا کہاں ہے وہ حجر اسود؟ کہاں ہے وہ پتھر؟ اب نبی نے منگوایا، کعبے کی دیوار میں لگایا۔ آقا کے غلاموں ذرا عقیدے کو، اپنے عقیدے کو مستحکم رکھنا۔ نبی نے جو نکالے وہ بھی پتھر، جو لگایا وہ بھی پتھر۔ فرق یہ ہے ان پتھروں کو پوجا جاتا تھا، اس پتھر کو چوما جاتا تھا۔ کہا جو پوجے جاتے ہیں انہیں نکال دو، جو چوما جاتا ہے اسے کعبے میں لگا دو۔ اب سارے نہ بولے، جن کو سمجھ آئیے ذرا وہ بولے سبحان اللہ۔ اگلے اب نہ بولے، ذرا پچھلے بولے سبحان اللہ۔ تو اب پتا چلا چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے۔ جن کو پوجا جاتا ہے نبی نے نکال دیا، جو چوما جاتا ہے اسے کعبے میں۔ اب ذرا وقت نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ چومنے کی پھر کبھی زندگی رہی موقع ملا تو عرض کروں گا، اگلی بات عرض کروں تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا اس حجرے انور میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب کیا مطلب تیرا قبلہ میری ذات، میرا قبلہ تیری ذات؟ میرے آقا اس حجرے انور میں بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حجرے میں داخل ہوئی نا تو نبی نے فرمایا کون؟ بیوی نا حضور نے کہا کون؟ کہا عائشہ۔ کون عائشہ؟ آقا آپ کی بیوی عائشہ۔ کون بیوی؟ ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا کون ابو بکر؟
توجہ نا، یہ وہ ابو بکر مکے میں مصطفیٰ تو ابو بکر ساتھ مکے سے چلے، ابو بکر ساتھ 3 دن غار میں قیام کیا، ابو بکر ساتھ مدینے پہنچے، ابو بکر ساتھ فجر میں ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، جمعہ میں ساتھ، عیدین میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، حنین میں ساتھ، حدیبیہ میں ساتھ، فتح مکہ میں ساتھ، گالیاں سننے میں ساتھ، پتھر کھانے میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، امن میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، غار میں ساتھ، گھر میں ساتھ۔ آج قسمت کی چمک دیکھو، لیٹے ہوئے ہیں تو گنبد خضرا میں بھی ساتھ۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ کون ابو بکر؟ صدیقہ کائنات باہر چلی گئی، تھوڑی دیر گزری نہ اندر آئیں، میرے نبی نے دیکھا، فرمایا عائشہ آ گئی ہو؟ اب پہلے نبی نے فرمایا کون؟ کہا عائشہ۔ کون عائشہ؟ آپ کی بیوی عائشہ۔ کون بیوی؟ ابو بکر کی بیٹی۔ کون ابو بکر؟ صدیقہ کائنات باہر چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد اندر آئی نا، تو حضور نے فرمایا عائشہ آ گئی ہو؟ صدیقہ کائنات کہتی آقا تھوڑی دیر پہلے آئی، نہیں پہچانا، اب آئی فوراً پہچان لیا۔ حضور نے فرمایا لی ما اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ عائشہ میرا اللہ کے ساتھ کچھ ایسا وقت ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے نہ کوئی نبی رسول آ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ یا خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب میرا قبلہ تیری ذات، تیرا قبلہ میری ذات۔ اب محبوب کیا کہتے ہو؟ مولا قبلہ بدلنا چاہتا ہوں، آؤ ذرا قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم قبلہ ضرور بدلیں گے۔ مولا کدھر بدلے گا؟ وہ سونے آج ہے تیری مرضی۔ یہ میں نے قرآن کا ترجمہ کیا، کوئی قصہ کہانی ہے، ایسا نہ ہو میں چلا جاؤں کوئی یہ وہ کیا بیان ہو گیا، انشاءاللہ ایک بات کا ضامن ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم قبلہ ضرور بدلیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آدم علیہ السلام آئے، کہا آدم تمہیں جنت سے نکال دوں گا، آج کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ نوح علیہ السلام تیرے بیٹے کو طوفان میں گھر کر دوں گا، آج کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ابراہیم تمہیں نارے نمرود میں ڈال دوں گا، آج کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اسماعیل تمہیں چھری کے نیچے رکھ دوں گا، عرض کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ ایوب 12 سال تیرے جسم میں بیماری ڈال دوں گا، عرض کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے یعقوب تیرے بیٹے یوسف کو تم سے جدا کر دوں گا، عرض کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے یوسف مصر کے بازار میں کھوٹے سکوں کے بعد بکوا دوں گا، عرض کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے موسیٰ میں تمہیں دریا کے سپرد کر دوں گا، عرض کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اے عیسیٰ زندہ آسمانوں پہ اٹھا لوں گا، عرض کے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ کہا کملی والے ہر نبی آیا وہ یہی کہتا ہے مولا جو تیری رضا وہ میری رضا۔ آمینہ کے لال میں رابو کے کہتا ہوں جو تیری رضا وہ میری رضا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہے، اور حبیب وہ جس کی رضا میرا۔ ایک دفعہ تو بول دو جس کی رضا میرا۔ اب ایک خلیل کی بات ہوگی، اب آؤ ذرا موسیٰ کلیم اللہ کی بات سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک مقام پہ پہنچے، پانی ختم ہو گیا۔ قوم کہتی ہے اللہ کے نبی کلیم اللہ کی امتی ہے، پیاس سے مر جائیں، اللہ سے مانگو نا ذرا پانی۔ تو جو ہے نا ذرا قوم موسیٰ کو مانگنے کی بڑی عادت ہے۔ کبھی کہتا ہے موسیٰ ہم پکا نہیں سکتے، اللہ سے کہو پکا پکایا کھانا آ جائے، اللہ نے جنت سے من و سلوہ بھیج دیا۔ تو جو ہے نا جو مانگا رب نے دیا۔ اب اگلی بات سننا، یہ بڑی محبت والی، میں پہلے حضرت موسیٰ کی قوم کی بات سناؤں گا، پھر حضور کی امت کی بات سناؤں گا، پھر انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ اب آؤ، جو رب سے مانگا رب نے دیا۔ ایک دفعہ ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم سے کہو کافروں سے لڑائی کرنی ہے، لڑو گے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہا قوم سے کہو کافروں سے لڑائی کرنی ہے، لڑو گے؟ اب آؤ ذرا اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا قوم کافروں سے لڑائی کرنی ہے، قوم کہتی ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ جا تو لڑ، تیرا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم لڑنے والے نہیں، ہم صرف لنگر کھانے والی قوم ہے۔ یہ قوم موسیٰ کا جواب ہے، لیکن آؤ ذرا قوم محمدی کا جواب سننا۔ میرے آقا بدر کے میدان میں جا رہے ہیں، کافروں اپنے صحابہ سے کہا صحابہ کافر مقابلے پہ آ گیا، مقابلہ کرو گے، جنگ کرو گے؟ صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد اور مقداد نے کیا کہا وہ سنو، کہتے انزل امارت یا رسول اللہ ونحن معک واللہ لا نقول کما کان بنو اسرائیل موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون لو استعرضت بنا البحر لقتلنا ما تغلب منا رجل واحد۔ کہتے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے امتی نہیں، جو کہے آپ لڑے آپ کا خدا لڑے، وہ موسوی تھے، ہم محمدی ہیں۔ ہم کہتے آقا آپ لڑے، ہم آپ کے بائیں بائیں لڑیں گے۔ آقا اللہ کی قسم حکم
حکم دے سمندروں میں چھلانگیں لگا دو، ایک امتی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حکم دینا آپ کا کام ہے، گردنیں کٹوانا ہمارا کام۔ اور ایک بات بتاؤں، صرف یہ نہیں، اقبال نے کہا تھا وہ ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن۔ ارے اسلام کی 1500 سالہ تاریخ میں جب کسی نے رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ کیا تو محمد عربی کے غلاموں نے بتا دیا ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں، ہم پیاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم رسول اللہ کی ناموس میں ہم حرفانہ گوارا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی رسول کی ناموس کے خلاف حضرت گرامی قدر مسلمہ اٹھتا ہے، صدیق اکبر میدان میں آ جاتے ہیں، یزید اٹھتا ہے تو حسین میدان میں آ جاتے ہیں، اکبر اٹھتا ہے تو مجدد میدان میں آ جاتے ہیں۔ اگر رسول اللہ کی ناموس پہ اگر حضرت گرامی قدر راجپال حملہ کرتا ہے تو غازی الدین میدان میں آ جاتا ہے، اگر جرمنی کا اخبار نویس کرتا ہے تو حاجی احمد چیمہ میدان میں آ جاتا ہے، اگر کوئی وقت کا گورنر سلمان تشیر رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے تو میرا غازی ممتاز قادری میدان میں آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور سنیو ایک جملہ سنو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ عرض کرتا ہوں، محمد عربی کا غلام سنی گناہگار ہو سکتا ہے، سیاہکار ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، رسول اللہ کا غدار نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر تمہیں عرض کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے کہا اللہ کے نبی پیاس سے مر رہے ہیں، پانی چاہیے۔ اب سنو، اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈنڈا پکڑو، چل کے جاؤ فلاں پہاڑ پہ ڈنڈا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پکڑا، پہاڑ پہ گئے، مارا۔ اب قرآن کہتا ہے 12 چشمے اللہ نے جاری کر دی۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، ڈنڈا مارا 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب آؤ ذرا میرے رسول کی شان سنو، ایک مقام پہ گئے، سفر میں پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب اٹھو ڈنڈا پکڑو پہاڑ پہ جاؤ، کہا محبوب کیا مطلب محبوب، نہ تمہیں اٹھنے کی تکلیف دوں گا، نہ ڈنڈا پکڑنے کی تکلیف دوں گا، نہ پہاڑ پہ مارنے کی تکلیف دوں گا، مصطفیٰ تو یہی بیٹھے گا، پانی کا پیالہ تیرے قدموں میں آئے گا، انگلیاں رکھنا تیرا کام ہے، چشمے جاری کرنا میرا کام ہے۔ اب میرے نبی بیٹھے، انگلیاں رکھی۔ حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا کتنے بندوں نے پانی پیا؟ حضرت انس فرماتے یہ نہ پوچھو کتنے بندوں نے پانی پیا، یہ پوچھو کتنے ہوتے تو پانی کافی ہوتا۔ کہا پینے والے تو 1500، خدا کی قسم 1,00,000 ہوتے تو پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اب اگلی ایک بات سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، 2,40,000 کا لشکر لے کر فرعون پیچھے آ گیا، 70 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ قوم کہتی ہے اللہ کے نبی آگے، دریا پیچھے، فرعون مر گئے نا۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈرو نا، انا معی ربی، میرے ساتھ میرا، یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا، آپ کے ساتھ 70 قبیلے ہیں، آپ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے۔ ادھر ہجرت کی رات غار ثور میں گئے، صدیق اکبر کہتے ہیں کہ کافر غار کے دانے پہ آ گئے، نبی پاک نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں 70 قبیلے ہیں، موسیٰ نے کسی کو ساتھ نہیں ملایا۔ یا ہجرت کی رات نبی نے ایک صدیق کو بھی چھوڑا نہیں۔ حضرات ایک بات بتاؤں، میں نے شروع میں کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ آل بیت کا بھی ذکر سننے والے ہو، نبی کے صحابہ کے ذکر سننے والے ہو۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کے مولانا تاج رسول رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرے دوست تھے، یہ بات ہے واقعہ، اس سے جو نتیجہ اخذ ہوگا نا وہ سنے گے نا تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں ایک دوست میرے تھے، نام ان کا چودھری جان خان، انہوں نے ایک دفعہ میری دعوت کی، میں ان کے گھر جب دعوت کے گیا نا تو ان کے سین میں کتا بندھا ہوا تھا، چودھری صاحب اندر گئے تو کتا مجھے دیکھ کے بھونکا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے پتھر اٹھا کے کتے کو مارا، کتے کو اور زیادہ غصہ آیا، اس نے رسی توڑ دی، اب مجھے کاٹنے کے لیے دوڑ آئے، کاٹنا چاہتا ہے، بھونک رہا ہے، اندر سے جلدی چودھری جان خان نکلے، کہتے ہیں مولانا جلدی کرو میرے سینے سے لگ جاؤ۔ کہتے ہیں میں ان کے سینے سے لگا نا، کتے نے بھونکنا بھی بند کر دیا، دوڑنا بھی بند کر دیا، زمین پہ کھلاڑیاں کرنے لگا، نہ کاٹ رہا ہے، نہ بھونک رہا ہے، نہ دوڑ رہا ہے، زمین پہ کھلاڑیاں کر رہا ہے۔
میں نے کہا چودھری جان خان یہ کیا ہوا؟ یہ کتا تو کاٹنا چاہتا تھا، یہ بھونک رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اب نہ کاٹ رہا ہے، نہ بھونک رہا ہے، نہ دوڑ رہا ہے۔ چودھری جان خان نے کہا مولانا ہے کتا لیکن اتنا جانتا ہے جو سائیں کے بازو میں آ جائے اسے کاٹتے نہیں ہے، اسے بھونکتے نہیں ہے۔ جب ایک منٹ کوئی سائیں کے بازو میں آ جائے کتے کو بھی پتہ ہے بھونکنا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کا کیا کہنا جو 1400 سال سے ہمارے رسول کے بازو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب توجہ نا، اب جو بات میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ ادھر ایک صدیق ہے، نبی نے چھوڑا نہیں، کہ ابو بکر ان لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے۔ اور ایک بات بتاؤں، ہجرت کی رات نہیں، معراج کی رات میرا نبی کے اللہ مقام، جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے نا، اللہ نے پتہ کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی بندے کو آپ سلام کرو تو کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم۔ عربی میں ایک بندے کو کرنا ہو خطاب تو کا، دو کو کرنا ہو تو کما، دو سے زیادہ ہو تو کم۔ اب حضرت اکیلے، ڈاکٹر صاحب اکیلے، میں نے سلام کیا تو میں یہ نہیں کہوں گا السلام علیکہ، میں کیا کہوں گا؟ السلام علیکم۔ بھائی بندہ ایک ہے، میں کہہ رہا ہوں السلام علیکم، بندہ ایک ہے، ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے۔ اب صاحب آپ کو سلام، جو ادھر فرشتہ بیٹھا ہے اسے بھی سلام، جو ادھر بیٹھا ہے اسے بھی سلام۔ لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ سلام کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، جو وجہ یہ ہے ہر بندے کے کاندھے پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ان کی کیا مجال میرے رسول کے کندھے پہ بیٹھ جائے۔ اب نبی اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی تیرے اوپر میرا سلام، میری رحمتیں، میری برکتیں۔ اے آقا کے غلاموں اب ذرا سبحان اللہ بولنا۔ جب اللہ نے کہا معبود تیرے اوپر میرا سلام، میرے نبی نے کہا مولا صرف میرے اوپر نہیں، السلام علینا، میری گناہگار امت میں بھی تیرا سلام۔ اب میرا نبی اپنی امت کو بھولا نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، نبی پاک نے کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا مولا قوم کہتی ہے آگے دریا پیچھے فرعون، اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈنڈا پکڑو اترو دریا میں۔ موسیٰ علیہ السلام اترے دریا میں، ڈنڈا مارا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر، درمیان میں رستہ بن گیا۔ اللہ کے کلیم امت کو لے کے گزر گئے۔ فرعون نے دیکھا نا رستہ بنا ہے، وہ دوڑ کے گیا لشکر کو لے کر، اللہ نے پانی کو کہا مل جا، پانی کا حکم ہوا، پانی ملا، سارے فرعونی غرق ہو گئے۔ حضرت موسیٰ ڈنڈا مار کے دریا کو خشک کر دیں، میرا عمر رکا ڈال کے خشک دریا کو چلا دیں۔ اب توجہ، وقت نہیں میں تفصیل میں عرض کر، اب عرض کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، دریا دو حصوں میں چر گیا۔ ادھر میرے آقا ابو قبیس پہاڑی پہ کھڑے ہیں، مکے کے کافر آگے، انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا ڈنڈا پکڑ کے دریا میں اترو مارو، اب یہاں جب کافروں نے کہا چاند کو دو ٹکڑے کر کے دو، اب ذرا سنو، میرے اللہ نے میرے محبوب کو یہ نہیں کہا کملی والے ڈنڈا پکڑو چاند پہ چلے جاؤ، کہا کملی والے موسیٰ کو ڈنڈا پکڑوا کے دریا میں اتارا تھا، نہ تو ڈنڈا پکڑے گا نہ چاند پہ جائے گا، زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کرنا تیرا کام ہے، چاند کو دو ٹکڑے کرنا میرا کام ہے۔ اب میرے نبی زمین پہ کھڑے ہیں، اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو جو نظر اب ایک جملہ بولوں، کیا نبی چاند پہ گئے؟ نہیں۔ کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا مارا؟ نہیں۔ کیا انگلی ماری؟ نہیں۔ زمین پہ کھڑے ہیں، 2,40,000 میل کے فاصلے پہ چاند ہے، نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے بس انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے جملہ بولیں دو، جس نبی کے انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے، اس نبی کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی؟ پھر بتاؤ اس نبی کے ہاتھ میں، پھر نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی؟ یہاں ایک بات اور بولوں، آج ایک روشن خیال طبقہ ہے، آپ لوگ تو حضور کی محفل میں آئے ہو نا، اعلان سنا، اشتہار پڑے، دوڑ کے آگے حضور کی محفل میں، ایک روشن خیال لوگوں کا طبقہ ہے، ان سے کہو نا چلو نبی کے میلاد میں، آگے سے پتہ جواب کیا دیتے، کہتے ہیں تم سنی ابھی نبی کے میلاد پہ بیٹھے ہو، وہ انگریز کو دیکھو چاند پہ پہنچ گیا، سنتے ہو نا آپ لوگ؟ اب آؤ میں آپ کو اس کا ایک جواب دوں، انگریز چاند پہ گیا تو کیا لے آیا؟ مٹی کے چند نمونے لے کے آیا، گیا کہ نہیں، اس بات کو چھوڑو، گیا آیا، اعلان کیا میں مٹی کے چند نمونے لے کے آیا، زمین بھی خاک ہے، چاند بھی
خاک ہے، چاند بھی خاک، جو لایا کیا لایا؟ خاک لایا۔ اب میں جملہ بولوں گا، اب آپ نے مسکرا کے سبحان اللہ بولنا ہے، نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ سبحان اللہ ضرور بولو۔ انگریز زمین سے چل کے چاند پہ گیا، خاک لے کے آیا، اب مجھے کہنے دو جو خاک سے چلے خاک پہ جائے خاک لے کے آئے ہمیں خاک دے گا، جو خاک سے چلے خاک پہ جائے خاک لے کے آئے ہمیں خاک دے گا۔ انگریز زمین سے چل کے چاند پہ گیا، میرے رسول نے 1400 سال قبل زمین پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میرے نبی نے اپنی امت کو بتا دیا، میری امتیوں چاند پہ جانا کمال نہیں، چاند کو قدموں میں لانا کمال ہے۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں اب بالکل اختتام کی طرف گفتگو لا رہا ہوں۔ یہاں تک موضوع بیان ہوتا ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، اصل بات اگلی ہے۔ چاند تو دو ٹکڑے ہو گیا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک آدھا حصہ ادھر آدھا ادھر، میرے نبی سے رہا نہ گیا، وہ انسانوں کے لیے صرف رحمت بن کے نہیں آئے، وہ چاند کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، وہ ستاروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، وہ ستاروں کا بھی نبی، وہ چاند کا بھی نبی، وہ سورج کا بھی نبی۔ میرے نبی نے دیکھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، میرے نبی نے دونوں ہاتھ یوں ملائے نا تو جو ٹوٹا ہوا چاند تھا وہ جڑ گیا۔ میرے نبی نے امت کو بتا دیا، میرے امتیوں میں کائنات میں توڑنے کے لیے نہیں آیا، میں مصطفیٰ کائنات میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آج آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک اللہ کے ولی کے بارگاہ میں ہو، دو امت میں گروہ ہیں حضور کی امت میں، ایک یہ طالبان خودکش بمباروں کا گروہ، یہ ہیں توڑنے والے، ہمارے اولیاء ہیں جوڑنے والے۔ ایک مثال آپ کو دوں، آپ کے قریب ہے پاک پتن کا سلطان بابا فرید الدین گنج شکر۔ بابا فرید الدین کے پاس عورت آئی، اس نے کینچی تحفے میں دی، بابے نے کہا جا مائی لے جا، یہ تحفے میں نہیں قبول کرتا۔ مائی نے کہا دل میں خیال آیا کہ شاید تحفہ چھوٹا تھا، بابے کو اچھا نہیں لگا، اسے کیا پتا تھا یہ بابا فرید کوئی عام نہیں ہے، اس کا پیر قطب الدین بختیار کاکی ہے جس نے 4 سال کی عمر میں ماں کی گود میں 14 قرآن کے پارے یاد کر لیے تھے، اس کا دادا پیر وہ غریب نواز ہے کہ آج تک کسی نبی کی امت میں ایسا کوئی نہیں آیا، یہ واحد غریب نواز معین الدین اجمیری ہے جن کے ہاتھ پہ 99 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا ہے۔ مائی نے کہا بابا توبہ چھوٹا ہے، بابے نے کہا مائی جا اس سے بھی چھوٹا لے کے آ، مائی گئی نے چھوٹی سی سوئی لے کے آگے، بابے کو کہا یہ لے لو، بابے نے فوراً سوئی کو قبول کر لیا۔ مائی کے بدن پہ کب کبھی تاری ہو گئی، مائی کہتی ہے بابا یہ بتاؤ کینچی لائی تو قبول نہیں کی، چھوٹی سی سوئی لائی تو قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا مائی کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا، سوئی کا کام ہوتا ہے جوڑنا، ہم محمد عربی کے غلام دنیا میں کاٹنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، تو میں نے عرض کیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرات گرامی قدر ڈنڈا مارتے ہیں، دریا چرتا ہے، نبی اشارہ کرتے ہیں چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب، ہم نے نبوت کے ذریعے تیرا ذکر بلند کیا، نبی بھی بنایا اور سارے نبیوں کا تاجدار بھی بنا دیا۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ، ایک دفعہ مل کے بول دو سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا۔ اور ایک شعر امام اہل سنت کا، یہ اردو کے سارے اشعار ایک طرف، میرے امام کا شعر ایک طرف، آپ نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ جتنا بڑا مجمع اتنی بلند آواز سے بولو دینے والا ہے سچا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو پہلا معنی ہے اللہ نے نبوت کے ذریعے ذکر بلند کیا، دوسرا معنی محبوب جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر۔ اب میں اس معنی کی تفصیل عرض نہیں کروں گا، حضرات گرامی قدر صرف ایک بات عرض کروں، اپنے تو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں نا، غلام پڑھتے ہیں، صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، نبی پڑھتے رہے، فرشتے پڑھتے رہے، اونا آج میں آپ کو ایک نبی کے دشمن کی زبان سے نبی کی نعت سناؤں، ایک نبی کے دور کا دشمن، ایک آج کے دور کا دشمن۔ اور میری گفتگو بالکل آخری لمحات کی طرف ہے، ذرا توجہ فرماؤ۔ میرے نبی کی جان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جہل۔ کون ہے؟
ایک دفعہ اخنس کعبہ نے ابو جال سے کہا ابو جال دل کی بات بتا، یہ اوپر والی نہیں دل والی بات بتا، کیا تیرا دل کہتا ہے کہ محمد عربی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اب اخنس کافر ایک کافر سے سوال کر رہا ہے، ابو جال کا جواب سنو، اس میں میرے نبی کی نعت ہے۔ اور ابو جال کہتا ہے کیف یکذب علی اللہ وقد كنا نسمیہ امین لانہ ما کذب قط لیکن اذا كانت فی ابن منافع السقایۃ والرفادۃ والمشورۃ ثم تكون فیہم النبوۃ فای شیء باقی لنا۔ ارے وہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرتے ہو کیا محمد عربی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ارے اتنا بتاؤ جو نبی دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا ابو جال پھر مخالفت کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں حاجیوں کو پانی ان کا خاندان پلائے، کعبے کی کنجی ان کے پاس ہے، حج کے انتظامات یہ کرتے ہیں، نبوت رہ گئی ہے وہ ان کے گھر میں چلے گی تو ہمارے گھر میں کیا باقی بچے گا؟ اندر کی بات ہے، یہ نبی جھوٹ بول سکتا نہیں۔ اور انسائکلوپیڈیا آف امریکہ کا عیسائی مصنف لکھتا ہے his behavior has been initiated by the million upon million people of different time and different places who looked upon him as the perfect man۔ وہ انسائکلوپیڈیا آف امریکہ کا عیسائی مصنف کہتا ہے کہ محمد عربی کی سیرت کا دنیا کے لاکھوں لوگوں نے مطالعہ کیا، خطے خطے پہ مطالعہ کیا، جو بھی مطالعہ کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ محمد عربی کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا اے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں، تجھ پہ 70,000 پردے بن جاتے جہاں میں تور لاکھوں جو ایک نہیں اٹھتا نقاب تیرا۔ اور اس کا ترجمہ بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام احمد رضا۔ ارے ایسے نہیں، آپ کو سر ایک بات بتاؤں، میرے اعلی حضرت گئے نا سرکار کے مکہ شریف، 2 مولوی یہاں سے چلے گئے، انہوں نے کہا یہ جو ہندوستان سے احمد رضا ہے نا اس کا عقیدہ علم غیب کے بارے میں بڑا خراب ہے۔ علماء حرمین آ گئے، امام الحرمین، انہوں نے آ کر کہا احمد رضا بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے سارا عقیدہ بیان کیا، انہوں نے کہا دلائل، فرمایا زبانی دوں یا لکھ کے؟ انہوں نے کہا لکھ کے دے دو۔ سخت بخار تھا امام اہل سنت کو، آپ لکھنے بیٹھ گئے، حرم شریف کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، لکھ کے 8 گھنٹوں میں پوری ایک رات میں دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کتاب علم غیب پہ لکھ کے علماء حرمین کو دی۔ انہوں نے جب کتاب کو پڑھا نا انہوں نے کہا احمد رضا جب تیرے پاس گئے تھے حدیث کی کوئی کتاب نہ تھی، یہ بتا یہ اتنی حدیثیں کہاں سے لکھی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا لکھواتے رہے، احمد رضا لکھتا رہا۔ کہ بس میں کیا جانوں، مصطفیٰ لکھواتے رہے، احمد رضا لکھتا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے تیرے تو بات اے بے تناہی سے ہیں بڑی، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، آقا کس کس نام سے پکاروں، شمس الضحیٰ کہوں، بدر الدجا کہوں، نور الہدا کہوں، خیر الورا کہوں، مصباح السلم کہوں، شفیع الامم کہوں، حبیب کبریا کہوں، شفیع روز جزا کہوں، بیر عطا کہوں، کانے حیا کہوں، جانے وفا کہوں، جانے تجلا کہوں، جانے مسیحا کہوں، شفیع روز جزا کہوں، قبلہ قدسیاں کہوں، کعبہ انسو جاں کہوں، فقر کونو مکہ کہوں، حاصل کل فقہ کہوں، سائر آسمہ کہوں، سائر لامکہ کہوں، راہ روے کہکشاں کہوں، عاشق عاشقاں کہوں، راہ برے راہ براں کہوں، دل برے دل براں کہوں، سر برے سر براں کہوں، ایمان جہاں کہوں، پناہ گاہ جہاں کہوں، غیب دانے جہاں کہوں، راز دانے جہاں کہوں، مالک دو جہاں کہوں، مرکز ایمان کہوں، محور ایمان کہوں، مشعل ایمان کہوں، حاصل ایمان کہوں، نغمہ ساز دل کہوں، محرم راز دل کہوں، دل ربا کہوں، دل کشا کہوں، دل گداز کہوں، سید المرسلین کہوں، خطیب النبیین کہوں، سید الابرار کہوں، احمد مختار کہوں، مدنی تاجدار کہوں، حبیب غفار کہوں، خاصہ کردگار کہوں، شافع یوم قرار کہوں، صدر انجمن لیل و نہار کہوں، مبدائے کائنات کہوں، منشاء کائنات کہوں، حاصل کائنات کہوں، سید کائنات کہوں، سرور کائنات کہوں، افضل صلوات کہوں، اکمل الطیات کہوں، ارفع درجات کہوں، خطیب النبیین کہوں، امام المتقین کہوں، افضل المسلمین کہوں، جد الحسن والحسین کہوں، صاحب
बाबा का हुसैन कहूँ, महबूब रब्बुल आलमी कहूँ, दानाए सुबुल कहूँ, खत्मुर रुसुल कहूँ, मौलाए कुल कहूँ, ज़ीनते फर्ज कहूँ, रौनके अर्श कहूँ, काफलाए सानारे कुल कहूँ, मरकज़े दीदारे कुल कहूँ, आमदे मुजतबा कहूँ, हबीबे किबरिया कहूँ, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहूँ। आका किस किस नाम से पुकारूं, तेरे तो बस ऐ बेपनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाहा मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे। और आका के गुलामों मैं आखिरी पैगाम देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। और मैं अब तमाम लोगों को जिन्होंने भी दाम में दिल में सुख ने इस महफिल में हिस्सा डाला, मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक सबको सबके घरों पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और आओ ना, आखिरी पैगाम देने से पहले एक दुआ पे आपने आमीन बोलना है। मौला दुआ मांगता हूं जितने मुसलमान छोटे बड़े आज इस महफिल में आए, मौला दुआ है किसी बंदे को मेरे समेत उस वक्त तक मौत न देना जब तक कमली वाले का दीदार अता ना फरमा देना। हम सो जाएं या मुस्तफ़ा कहते कहते कुले आंग सल्ले अल्लाह कहते कहते मेरे हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते, ऐ लोगों कुतुब नुमा बन जाओ। हुजूर ये कुतुब नुमा क्या होता है? फरमाया कुतुब नुमा को रेगिस्तान में ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, दरियाओं में ले जाओ, सराओं में ले जाओ, इसकी सुई शुमाल की जानब रहती है। फरमाया तुम हिंदुस्तान चले जाओ, पाकिस्तान रहो, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तुम्हारे दिल की सुई नबी के मदीने की जानब रहनी चाहिए। फिर बकौल ख्वाजा गुलाम फरीद, मंडा इश्क भी तू, मंडा यार भी तू, मंडा जिस्म भी तू, मंडी रूह भी तू, मंडा कल्ब भी तू, जिंद जान भी तू, मंडा किबला का बाप मस्जिद मिंबर तहरम, मंडा मसब तक कुरान भी तू, मंडा धर्म भी तू, मंडा भरम भी तू, मंडी शर्म भी तू, मंडियान भी तू, अरशां दा मेहमान भी तू, उम्तियां दा गमखार भी तू, नबियां दा सुल्तान भी तू, मंडा हज नमाजा फर्ज फरीजे सौम सलात अजान भी तू, मंडा जिक्र भी तू, मंडा फिक्र भी तू, मंडा ज़ौक़ भी तू, मंडा विजदान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे सरवर भी तू, सुल्तान भी तू, न त कम तर कहतर अकर हाँ ला शे के ला इम्कान भी तू। मैं मुकदी गल मुका दे मां, मंडा दीन भी तू, ईमान भी तू। अब यहां उलमा बैठे हैं, मैं अब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ गुफ्तगू ला रहा हूं। यहां तक मौज़ा बयान होता है, छोड़ दिया जाता है। असल बात अगली है, चांद तो दो टुकड़े हो गया ना। मेरे नबी ने देखा एक आधा हिस्सा इधर आधा इधर, मेरे नबी से रहा ना गया। वो इंसानों के लिए सिर्फ रहमत बन के नहीं आए, वो चांद के लिए भी रहमत बन के आए, वो सितारों के लिए भी रहमत बन के आए। वो सितारों का भी नबी, वो चांद का भी नबी, वो सूरज का भी नबी। मेरे नबी ने देखा तो चांद दो टुकड़े हो गया। मेरे नबी ने दोनों हाथ यूं मिलाए ना तो जो टूटा हुआ चांद था वो जुड़ गया। मेरे नबी ने उम्मत को बता दिया, मेरे उम्मतियों मैं कायनात में तोड़ने के लिए नहीं आया, मैं मुस्तफा कायनात में जोड़ने के लिए आया। आज आपको एक बात बताऊं, आप एक अल्लाह के वली के बारगाह में हो। दो उम्मत में गिरोह हैं हुजूर की उम्मत में। एक ये तालिबान खुदकुश बमबारों का गिरोह, ये हैं तोड़ने वाले। हमारे औलिया हैं जोड़ने वाले। एक मिसाल आपको दूं, आपके करीब है पाक पतन का सुल्तान बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। बाबा फरीदुद्दीन के पास औरत आई, उसने कैंची तोहफे में दी। बाबे ने कहा जा माई ले जा, ये तोहफे मैं नहीं कबूल करता। माई ने कहा, दिल में ख्याल आया कि शायद तोहफा छोटा था, बाबे को अच्छा नहीं लगा। उसे क्या पता था ये बाबा फरीद कोई आम नहीं है, इसका पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जिसने 4 साल की उम्र में माँ की गोद में 14 कुरान के पारे याद कर लिए थे। इसका दादा पीर वो गरीब नवाज है कि आज तक किसी नबी की उम्मत में ऐसा कोई नहीं आया। ये वाहिद गरीब नवाज मोइनुद्दीन अजमेरी है जिनके हाथ पे 99 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा है। मैंने कहा बाबा तोबा छोटा है।
بابے نے کہا مائی جا اس سے بھی چھوٹا لے کے آ. مائی گئی نے چھوٹی سی سوئی لے کے آ گئی. بابے کو کہا یہ لے لو. بابے نے فوراً سوئی کو قبول کر لیا. مائی کے بدن پہ کب کبھی تاری ہو گئی. مائی کہتی ہے بابا یہ بتاؤ کینچی لائی تو قبول نہیں کی, چھوٹی سی سوئی لائی تو قبول کر لی. آپ نے فرمایا مائی کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا, سوئی کا کام ہوتا ہے جوڑنا. ہم محمد عربی کے غلام دنیا میں کاٹنے کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا میں جوڑنے کے لیے آئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت. اب ذرا توجہ فرمائیے گا. تو میں نے عرض کیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام حضرات گرامی قدر ڈنڈا مارتے ہیں, دریا چرتا ہے, نبی اشارہ کرتے ہیں, چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب, ہم نے نبوت کے ذریعے تیرا ذکر بلند کیا, نبی بھی بنایا اور سارے نبیوں کا تاجدار بھی بنا دیا. اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا ہو اعلیٰ, ایک دفعہ مل کے بول دو, سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا. اور ایک شعر امام اہل سنت کا, یہ اردو کے سارے اشعار ایک طرف, میرے امام کا شعر ایک طرف. آپ نے کہا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. جتنا بڑا مجمع اتنی بلند آواز سے بولو, دینے والا ہے سچا. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. تو پہلا معنی ہے اللہ نے نبوت کے ذریعے ذکر بلند کیا. دوسرا معنی محبوب جہاں میرا ذکر وہاں تیرا ذکر. اب میں اس معنی کی تفصیل عرض نہیں کروں گا. حضرات گرامی قدر صرف ایک بات عرض کروں, اپنے تو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں نا, غلام پڑھتے ہیں, صدیوں سے پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے, نبی پڑھتے رہے, فرشتے پڑھتے رہے. او نا آج میں آپ کو ایک نبی کے دشمن کی زبان سے نبی کی نعت سناؤں. ایک نبی کے دور کا دشمن, ایک آج کے دور کا دشمن. اور میری گفتگو بالکل آخری لمحات کی طرف ہے, ذرا توجہ فرماؤ. میرے نبی کی جان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ابو جال. کون ہے؟ ایک دفعہ اخنس کافر نے ابو جال سے کہا ابو جال دل کی بات بتا, یا اوپر والی نہیں, دل والی بات بتا, کیا تیرا دل کہتا ہے کہ محمد عربی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اب اخنس کافر ایک کافر سے سوال کر رہا ہے, ابو جال کا جواب سنو, اس میں میرے نبی کی نعت ہے. اور ابو جال کہتا ہے کیف یکذب علی اللہ وقد كنا نسمیہ امین لانہ ما کذب قط لكن اذا كانت في عبد مناف السقایۃ والرفادۃ والمشورۃ ثم تكون فيهم النبوۃ فأي شيء بقي لنا. ارے وہ کہتا ہے مجھ سے سوال کرتے ہو کیا محمد عربی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ارے اتنا بتاؤ جو نبی دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا ابو جال پھر مخالفت کیوں کرتا ہے؟ کہتے ہیں حاجیوں کو پانی ان کا خاندان پلائے, کعبے کی کنجی ان کے پاس ہے, حج کے انتظامات یہ کرتے ہیں, نبوت رہ گئی ہے وہ ان کے گھر میں چلے گی تو ہمارے گھر میں کیا باقی بچے گا؟ اندر کی بات ہے, یہ نبی جھوٹ بول سکتا نہیں. اور انسائکلوپیڈیا آف امریکہ کا عیسائی مصنف لکھتا ہے his behavior has been initiated by the million upon million people of different time and different places who looked upon him as the perfect man. وہ انسائکلوپیڈیا آف امریکہ کا عیسائی مصنف کہتا ہے کہ محمد عربی کی سیرت کا دنیا کے لاکھوں لوگوں نے مطالعہ کیا, خطے پہ مطالعہ کیا, جو بھی مطالعہ کرتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ محمد عربی کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا, اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں, تجھ پہ 70,000 پردے بن جاتے جہاں میں تور لاکھوں جو اکلی اٹھتا نقاب تیرا. اور اس کا ترجمہ بریلی کے تاجدار مجدد دین و ملت امام احمد رضا. ارے ایسے نہیں, آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, میرے اعلیٰ حضرت گئے نا سرکار کے مکہ شریف, 2 مولوی یہاں سے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ جو ہندوستان سے احمد رضا ہے نا, اس کا عقیدہ علم غیب کے بارے میں بڑا خراب ہے. علماء حرمین آ گئے, امام الحرمین, انہوں نے آ کر کہا احمد رضا بتا تیرا عقیدہ کیا ہے. آپ نے سارا عقیدہ بیان کیا. انہوں نے کہا دلائل, فرمایا زبانی دوں یا لکھ کے؟ انہوں نے کہا لکھ کے دے دو. سخت بخار تھا امام اہل سنت کو, آپ لکھنے بیٹھ گئے, حرم شریف کے سامنے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. لکھ کے 8 گھنٹوں میں پوری ایک رات میں دولت المکیہ بالمادت الغیبیہ کتاب علم غیب پہ لکھ کے علماء حرمین کو دی.
انہوں نے جب کتاب کو پڑھا نا انہوں نے کہا احمد رضا جب تیرے پاس گئے تھے حدیث کی کوئی کتاب نہ تھی، یہ بتا یہ اتنی حدیثیں کہاں سے لکھی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا لکھواتے رہے، احمد رضا لکھتا رہا۔ کہ بس میں کیا جانوں، مصطفیٰ لکھواتے رہے، احمد رضا لکھتا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے تیرے تو بات اے بے پناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، آقا کس کس نام سے پکاروں، شمس الدحا کہوں، بدر الدجا کہوں، نور الہدا کہوں، خیر الورا کہوں، مصباح السلم کہوں، شفیع الامم کہوں، حبیب کبریا کہوں، شفیع روز جزا کہوں، بیر عطا کہوں، کانے حیا کہوں، جانے وفا کہوں، جانے تجلا کہوں، جانے مسیحا کہوں، شفیع روز جزا کہوں، قبلہ قدسیاں کہوں، کعبہ انسو جاں کہوں، فقر کونو مکہ کہوں، حاصل کل فقہ کہوں، سائر آسمہ کہوں، سائر لامکہ کہوں، را روے کہکشاں کہوں، عاشق عاشقاں کہوں، را برے را برا کہوں، دل برے دل برا کہوں، سر برے سر برا کہوں، ایمان جہاں کہوں، پناہگاہ جہاں کہوں، غیب دانے جہاں کہوں، راز دانے جہاں کہوں، مالک دو جہاں کہوں، مرکز ایمان کہوں، محور ایمان کہوں، مشعل ایمان کہوں، حاصل ایمان کہوں، نغمہ ساز دل کہوں، محرم راز دل کہوں، دل ربا کہوں، دل کشا کہوں، دل گداز کہوں، سید المرسلین کہوں، خطیب النبیین کہوں، سید الابرار کہوں، احمد مختار کہوں، مدنی تاجدار کہوں، حبیب غفار کہوں، خاصہ کردگار کہوں، شافع یوم قرار کہوں، صدر انجمن لیل و نہار کہوں، مبدائے کائنات کہوں، منشاء کائنات کہوں، حاصل کائنات کہوں، سید کائنات کہوں، سرور کائنات کہوں، افضل صلوات کہوں، اکمل الطیات کہوں، ارفع درجات کہوں، خطیب النبیین کہوں، امام المتقین کہوں، افضل المسلمین کہوں، جد الحسن والحسین کہوں، صاحب کعبہ کا حسین کہوں، محبوب رب العالمین کہوں، دانہ سبل کہوں، ختم الرسل کہوں، مولا کل کہوں، زینت فرج کہوں، رونق عرش کہوں، قافلہ سالار کل کہوں، مرکز دیدار کل کہوں، احمد مجتبی کہوں، حبیب کبریا کہوں، جناب محمد مصطفیٰ کہوں۔ آقا کس کس نام سے پکاروں تیرے تو بس اے بے پناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور آقا کے غلاموں میں آخری پیغام دے کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اب تمام لوگوں کو جنہوں نے بھی دام میں دل میں سکھ نے اس محفل میں حصہ ڈالا، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو سب کے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور اونا آخری پیغام دینے سے پہلے ایک دعا پہ آپ نے آمین بولنا ہے۔ مولا دعا مانگتا ہوں جتنے مسلمان چھوٹے بڑے آج اس محفل میں آئے، مولا دعا ہے کسی بندے کو میرے سمیت اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کملی والے کا دیدار عطا نہ فرما دینا۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کل آنگ صلی اللہ کہتے کہتے میرے حضور سید ضیاء الامت فرماتے اے لوگو کتب نما بن جاؤ۔ حضور یہ کتب نما کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کتب نما کو ریگستان میں لے جاؤ، پہاڑوں پہ لے جاؤ، دریاؤں میں لے جاؤ، سراؤں میں لے جاؤ، اس کی سوئی شمال کی جانب رہتی ہے۔ فرمایا تم ہندوستان چلے جاؤ، پاکستان رہو، یورپ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، تمہارے دل کی سوئی نبی کے مدینے کی جانب رہنی چاہیے۔ پھر بقول خواجہ غلام فرید منڈا عشق بھی تو، منڈا یار بھی تو، منڈا جسم بھی تو، منڈی روح بھی تو، منڈا قلب بھی تو، جن جان بھی تو، منڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر تحرم، منڈا مسجد قرآن بھی تو، منڈا دھرم بھی تو، منڈا بھرم بھی تو، منڈی شرم بھی تو، منڈی آن بھی تو، عرشان دا مہمان بھی تو، امتیاں دا غمخار بھی تو، نبیاں دا سلطان بھی تو، منڈا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ اذان بھی تو، منڈا ذکر بھی تو، منڈا فکر بھی تو، منڈا ذوق بھی تو، منڈا وجدان بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کم تر کہتر اکر ہاں لا شے کے لا امکان بھی تو، میں مکدی گل مکا دے ماں منڈا دین بھی تو ایمان بھی تو۔
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس روحانی گھڑی چمکا پہ باقا چاند جس روحانی گھڑی چمکا پہ باقا چاند سبل فرو وہ ساعت پہلا کون سلام مصطفیٰ جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں سے لاسانی آقا پہلا کون سلام مصطفیٰ حضرات اپنی جگہ تشریف رکھو تمام حضرات تشریف رکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جن حضرات نے پرچی ڈالنی اور ڈال لیں دعا مانگتے ہیں اس کے بعد قرآن اندازی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین محفل پاک میں جنہوں نے بھی دامیں دل میں سکھ میں حصہ ڈالا مولا سب کے سے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین سب کے رزق میں مال میں جان میں اولاد میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین اس محفل پاک کے صدقے تمام حاضرین کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرما یا رب العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ بنا یا رب العالمین بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما مولا جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما مولا روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما یا رب العالمین سینوں سے حسد بغض کینہ جیسی بیماریوں کو دور فرما یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا رب العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں گے آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں گے لیکن مالک ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین مرتے وقت سب کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عطا فرمانا یا رب العالمین قبر میں جائیں تیرے محبوب کی پہچان نصیب ہو جائے حشر کے میدان میں اپنے محبوب کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما رحم کر مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں صدقہ پیارے نبی کا جسے صلی اللہ کہتے ہیں اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمین برحمتک یا ارحم کوئی نہیں
محمد اکرام والد ممتاز محمد اکرام والد ممتاز حسین انتظار کوئی موجود ہویا یا نہ ہویا جن کا نکل گیا انہوں ملنا ہے انتظار رجب علی والد ندیم جی رجب علی ندیم انتظار مجھے نمبر نہیں لگتا اچھا جی منظور احمد جی منظور احمد یہ بھی انتظار سید عابد حسین شاہ انتظار سید عابد حسین شاہ یہ بھی انتظار جی مزمل حسین ماشاءاللہ مزمل حسین والد محمد یوسف مزمل حسین والد محمد یوسف خوش نصیب کیڑا بندہ ہے جی کھڑا یہ عمرہ مبارک ہو عمرے کا ٹکٹ مبارک ہو مزمل حسین والد محمد یوسف ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت ہوئی تشریف رکھو لنگر کا وسیع انتظام ہے لنگر کھا کے جائے تمام بھائی